یہ پٹھان ہیں کون اور یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کس نبی کی امت میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی اس بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کو دنیا پٹھان اور افغان کہتی ہے. دوستو افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی, لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو آرڈر پاس کریں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں. لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پشتو جو ہے نا یہ تو جنوں کی زبان ہے, اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہوئی. پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں, یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں. دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا, اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک جب اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار پتہ ہے کون تھا؟ اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. اب جو کہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. آج دنیا میں دوستو یاد رکھیے, دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھیے گا, آج دنیا میں پختون پٹھان افغان وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کسی پختون سے پٹھان سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا پختون تو آپ کو جواب کچھ اس طرح ملے گا کہ آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ ہم لوگ پچھلے 5000 سال سے پٹھان پختون اور افغان ہیں جبکہ پچھلے 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کچھ واقعہ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو آرڈر پاس کیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ. لہذا حضرت خالد بن ولید کہاں گئے؟ افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں افغانستان سے پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. شام کو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری گڈ نیوز سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اس وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے, پتہ ہے کون سے الفاظ تھے؟ بطان. کون سے الفاظ تھے؟ بطان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبد الرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے. اب لفظ میں بتاتا ہوں کہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بطان, بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتی ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا. یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جب یہ لفظ بطان برصغیر میں پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوا کیا بن گیا؟ پٹھان ہو گیا. آج اس قوم کو فارسی میں پشتون
اور ان کی مقامی زبان میں جہاں ہم رہتے ہیں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں. پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا تھا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم آرجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور آرجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے. سو پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے. یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ نے افغانستان میں دیکھا تو ہوگا، جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے. اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، ان میں سے کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی. اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے. جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا. چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کی دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی.